بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل علوم کیا ہیں یہ ہم نے معلوم کر لیا، اور اصل علوم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ بھی ہم نے معلوم کر لیا۔ باقی علوم کی دو قسموں کے متعلق آج ہم بات کریں گے، وہ ہیں علوم وسائل، یعنی ایسے علوم جو اصل علوم کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، جیسے علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم تجوید ہے، علم اصول فقہ ہے، علم اصول التفسیر ہے، علم مصطلح الحدیث ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح علوم وسائل میں بہت سے علوم آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو بہت سے علوم وسائل کے تحت آپ کو نظر آئیں گے، لیکن علوم وسائل میں اگر ہم ڈھونڈ کر تلاش کریں تو تین بہت زیادہ اہم ہیں۔ علوم وسائل میں بھی تین بہت زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 مصطلح، نمبر 2 نحو، نمبر 3 فقہ۔ نمبر 1 مصطلح، نمبر 2 نحو، نمبر 3 فقہ۔ کیونکہ جو بھی نص آپ کے سامنے موجود ہے یا جو بھی خبر آپ کے سامنے موجود ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ نص یا یہ خبر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اور اس کے لیے مصطلح کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا یہ صحیح ہے، اب اس نص کو یا خبر کو سمجھنا ہوگا، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کا اعراب کیا ہے وہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ اعراب معلوم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس نص کو یا اس خبر کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ لہذا اعراب معلوم کرنے کے لیے نحو ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز، اس نص کو یا اس خبر کو آپ معلوم کر لیے صحیح ہے، اس کے بعد آپ سمجھ بھی لیے، اعراب بھی معلوم کر لیے، آپ اس نص کو یا خبر کو سمجھ بھی لیے۔ تیسرے نمبر پر اس نص سے یا اس خبر سے کیسے استنباط کریں، کیا استنباط کریں، کیسے استنباط کریں، یہ معلوم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اصول فقہ اس سے ہی معلوم ہوگا۔ لہذا یہ تین علوم بہت زیادہ ضروری ہیں علوم وسائل میں۔ ایک مصطلح، نمبر 2 نحو، تیسرا فقہ یا اصول فقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے علوم کی اقسام میں، تیسری جو قسم ہے وہ ہیں ایسے علوم جو مساعد اور مددگار علوم ہیں، اور وہ علوم جن سے اصل علوم کو سمجھنے یا سمجھانے میں بہت ہی بہتری آتی ہے، آپ کو آسانی ہوتی ہے، جیسے علم عروض ہے، حساب ہے، طب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ اصل علوم کو اور بھی بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں۔ بس یہی بات ہے۔ آئندہ ویڈیو میں پھر اور ایک پہلو کی طرف ہم بات کریں گے۔